صلاح الدین ایوبی کا دور 11ویں صدی کا دور تھا، 11ویں سے 12ویں صدی کے درمیان۔ اس وقت سے ہرمن نے جو سازش رچی اس کو پھیلایا گیا، جگہ جگہ نائب کلب قبہ خانے تعمیر کیے گئے اور وہ ننگی تصویریں نوجوانوں میں پھیلائی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ قانون بھی وضع کیے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کا قتل کر دیا جائے، اور مسلم نوجوانوں کو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ان کو سزا دی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی اس سازش کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے۔ 12ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک بے انتہا پینٹنگ عام کر دی گئی، مسلمانوں میں یہ لت پھیلائی گئی اور مسلمان عیش پرستی میں اور فحاشی میں مبتلا ہوتے گئے، اور 12ویں صدی سے 17ویں صدی تک مسلم معاشرے میں بہت ساری برائیاں وجود میں آ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں فحاشی ننگاپن اتنا عام ہوا کہ وہ بازاروں میں برائی پر اتر آئے۔ پھر 18ویں صدی عیسوی میں یورپ نے ایک نئی چیز متعارف کرائی، وہ یہ کہ پینٹنگ سے تو یورپ کا دل بھر گیا تھا، ننگی پینٹنگ دیکھ دیکھ کر، ایک جیسی پینٹنگ دیکھ کر دل بھر گیا، تو یورپ نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ 18ویں صدی میں یورپ نے ووڈ پورن کا افتتاح کیا، یعنی کچھ باغات کو شرمگاہوں کی شکل میں تراشا، پیڑ پودوں کو، درختوں کو، اور وہاں پر لوگوں کو کرائے پر یعنی باقاعدہ ٹکٹ دے کر یا بغیر ٹکٹ کے چھوڑا، تو اس سے ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ لیکن یہ تبدیلی زیادہ دن نہیں رہ سکی، اس کو لوگوں نے پسند تو کیا لیکن یہ زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن پھر 1830 پر 9 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ کیمرہ ایجاد ہوا تو تصویریں نکلنے لگی، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک نگیٹو سے ایک ہی تصویر نکلا کرتی تھی۔ یورپ میں سب سے پہلے کیمرے کا استعمال فوٹوگرافی کے لیے 1855 میں کیا گیا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ ایک فوٹو پرنٹ ہوتا، زیادہ نہ ہوتے۔ لیکن پھر جب پرنٹر ایجاد ہوا 1863 میں، تو پھر یہ مسئلہ عام ہو گیا، جگہ جگہ پینٹنگ نکلنے لگی، لوگ گھروں میں لگانے لگے۔ لیکن پھر اور ٹیکنالوجی بڑھی اور پھر ویڈیوگرافی کے لیے کیمرہ ایجاد ہوا۔ ویڈیو اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے زمانے میں ریکارڈ کی جاتی ہیں، بلکہ کیمرہ 60 فوٹو کیپچر کیا کرتا تھا، جن کو ایک کے بعد ایک لگاتار تیزی سے گھمایا جاتا تو لگتا کہ حرکت کرنے والی تصویریں ہیں، چل پھر رہی ہیں تصویریں۔ اس کا استعمال بھی اس فحاشی میں کیا گیا، اور پھر تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی آئی کہ یورپ میں ویڈیو انڈسٹریز وجود میں آئی، اور انہوں نے فوٹوگرافی کو ایسا عام کیا کہ سب کی سب ویڈیو اس سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس میں اتنی آمدنی ہونا شروع ہوئی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ 1920 تک یہ ننگاپن پورے یورپ میں عام ہو چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یورپ کو اس راہ پر ڈالی جائے، مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی کمر توڑ دی جائے۔ مسلمان زیادہ آباد تھے ایشیا میں، تو 1970 تک کوشش کی گئی کہ اس ننگے پن کو ایشیا میں لایا جائے، لیکن 1970 میں جب اس کو باقاعدہ طور پر پیش کیا کہ فوٹوگرافی کو اجازت دی جائے حکومتی طور پر، تو سارے ایشیا میں اس کی سخت مخالفت کی گئی، لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ مگر پھر یہ ہوا کہ 1980 میں VCR کے ذریعے، بلیک کیسٹوں کے ذریعے اس کو عام کیا گیا،
اور پھر یہ چیز آہستہ آہستہ پھیلی، اور پھر اب جب ڈیجیٹل موبائل عام ہوئے تو یہ چیز بالکل عام ہو گئی، ایسی عام کہ ماں باپ کو پتا نہیں ہوتا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، بھائی کو پتا نہیں ہوتا بہن کس چیز میں مبتلا ہے۔ ہمارے گھروں کا حال بڑا عجیب ہے، اور اتنی زیادہ فحاشی، یہ اگرچہ مسلم معاشرے میں پہلے سے دوسری قوموں کے بھی مقابل کم ہے، لیکن سخت ترین تشویش کی بات ہے، اس لیے کہ مسلم نوجوان اس سے ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں تو افسوس ہوگا، ایک مسلم نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا، نام نہیں بتاتا ہوں، اس کے پاس سے 6.5 لاکھ ننگی ویڈیو پکڑی گئی۔ اللہ 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 حفاظت فرمائے۔ یہ مسلم معاشرے کا حال ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہم